الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس کے بعد کچھ وقت کے لیے قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان نعمتوں پر خالق کائنات کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، کہ اے میرے محبوب، جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں عنی، میرے بارے میں، تو آپ نے آگے سے یہ کہنا ہے فَإِنِّي قریب، بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، حضرات اللہ ہے، وراء الورا ذات ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ، ہر چیز کا خالق مالک رازق، بندہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا اپنے بندے سے تعلق کا اظہار دیکھیں، محبت دیکھیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، آپ نے کہنا ہے میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ پاک فرماتے ہیں رگ جاں سے بھی زیادہ قریب۔ اور ایک دوسری آیت مبارکہ میں یہ بات آتی ہے، اللہ پاک نے فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ پاک فرماتے ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز میرے علم کے اندر ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کہیں پر تم تین ہوتے ہو، چوتھا میں ہوتا ہوں تمہارے ساتھ، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچ ہوتے ہو، چھٹا میں ہوتا ہوں، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، تم تھوڑے ہو یا زیادہ، جہاں پر بھی ہو، زمین کے اوپر یا نیچے، ہواؤں فضاؤں میں یا کہیں پر بھی، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر یہ تصور پکا ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، انسان کو کتنے سارے گناہوں سے بچنے کا موقع میسر آ سکتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں کیسا ایک محبت بھرا ایک انداز ہمارے بارے میں کہ انسان کی فطرت میں اپنے خالق کی طرف محبت ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہو کہ جب میں مجبور ہو جاؤں، لاچار ہو جاؤں، اس کے سامنے گڑ گڑاؤں۔ آپ غور کریں، رہنمائی کا فرق ہے، قسمت کا فرق ہے، گڑ گڑاتے سارے انسان ہیں، کسی کی رہنمائی ٹھیک ہو گئی، کسی کی غلط ہو گئی، کسی کو وحی کی روشنی مل گئی، کسی کو نہیں مل سکی، کسی کے ساتھ توفیق الہی شامل ہو گئی،
کسی کی قسمت میں بدبختی ہے، لیکن ہر ایک انسان کوشش ضرور کرتا ہے کہ جب میں غموں سے نڈھال ہو جاؤں، حالات و واقعات میرے مخالف نظر آئیں، تو میں کسی کے سامنے رہوں، گڑ گڑاؤں، کہوں۔ تو حضرات اللہ پاک نے اپنا پتہ بتایا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قریب، آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ اور آگے کیا بات ارشاد فرمائی؟ نہ صرف یہ کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ حضرات دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اور حضرات اللہ تعالیٰ جو بندہ مانگتا ہے، جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اور جو بندہ جتنا زیادہ اللہ پاک سے مانگنا کم کرتا چلا جاتا ہے اللہ پاک اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ بھی پڑھائی 2 دن پہلے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ پاک سے دعا نہیں کرتا اللہ پاک اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ حضرات دیکھیں تو صحیح نا، اللہ کہہ رہے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کل شیء کہہ رہا ہے، مالک کل شیء، وہ ہستی کہہ رہی ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ پاک اپنے بارے میں فرماتے مجھ سے بڑا کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہستی کہہ رہی ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ چلے گا، حکم چلے گا تو اسی کا چلے گا۔ وہ ہستی کہہ رہی ہے فعال لما یرید، جو چاہتی ہے کرتی ہے، لا یسأل عما یفعل، وہ ہستی کہہ رہی ہے جس سے کوئی مائی کا لال پوچھ نہیں سکتا یا اللہ یہ تو نے ایسے کیوں کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری چاہتیں نہیں چلیں گی، چلے گی تو تمہارے رب کی چاہت چلے گی، میری چاہت چلے گی۔ اللہ کہتے ہیں وہ ہستی کہہ رہی ہے ادعونی، میرے بندے مانگ تو صحیح، میں جواب دوں گا، قبول کروں گا۔ حضرات اللہ پاک تو ایسے قبول کرنے والے ہیں، وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے کہ ایک بت پرست بت کے سامنے بیٹھتا گیا اور سال ہر سال سے یا صنم بت کو پکارتا چلا گیا، اور ایک مرتبہ غلطی سے نکل آیا یا صمد، تو اللہ پاک نے فرما دیا لبیک یا عبدی، میرے بندے کیا کہتا ہے؟ فرشتے پکار اٹھے کہ یا اللہ بت کو پکار رہے ہیں اتنے سالوں سے، اور ابھی بھی بت ہی کو پکارنا چاہتا ہے، بھولے سے آپ کا نام اس کی زبان پر جاری ہو گیا اور آپ نے جواب بھی دے دیے۔ رات اللہ پاک ہمیں کہتے گئے مانگو تو صحیح، اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا جو اللہ پاک سے دعا نہیں مانگتا اللہ پاک اس پر غصہ ہوتے گئے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں تو آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتے ہیں دعا بھی عبادت ہے۔ اور حضرات دعا میں اللہ پاک نے اتنی طاقت رکھی ہے، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے تقدیر کسی چیز سے نہیں ٹل سکتی ہے تو دعا سے ٹل سکتی ہے، اتنی طاقت اللہ نے دعا میں۔ حضرات یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں، یہ بات ذرا سمجھیے گا۔ ہم انسان چونکہ جلد باز بھی ہیں، وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، تو دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں، اس بات کو سمجھیے گا۔ پہلا درجہ یہ ہے ہم جو مانگ رہے ہیں وہی مل جائے، اور جو وقت اللہ کو کہہ رہے ہیں اسی وقت پر مل جائے۔ دوسرا درجہ بعض اوقات جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اللہ پاک اس دعا کی وجہ سے ہم پر آنے والی کوئی آفت مصیبت ہٹا دیتے۔ ہمارے کاروبار میں کوئی نقصان آنا تھا، گھر میں کوئی آفت آنی تھی، اللہ ہٹا دیتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ قبولیت کا یہ ہے
کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہوتی نہیں، اللہ دیتے نہیں۔ دوسرا درجہ بھی کوئی مصیبت آفت ایسی تھی نہیں کہ جس کو ہٹایا جائے، وہ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ پاک چونکہ وہ چیز نہیں دیتے تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں، اس دعا کو اپنے پاس ذخیرہ، اس کے بدلے میں درجات عطا کر دیتے ہیں، دعا کو کنورٹ کر دیتے ہیں درجات۔ اب جب بندہ فوت ہوگا تو بندہ جب وہاں پر پہنچے گا تو کہے گا یا اللہ یہ نیکیاں تو میری نہیں ہیں، یہ درجات مجھے کس عوض کس چیز کی وجہ سے ملے، اس کو بتلایا جائے گا دنیا میں تو دعائیں مانگتا تھا تو وہاں پر وہ چیزیں تیرے حق میں بہتر نہیں تھیں، ہم نے اس کے بدلے میں یہ مراتب دے دیے۔ بندہ کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ اب یہ 3 درجے آپ کے سامنے آ گئے۔ ہم انسان دعا کی قبولیت صرف پہلے درجے کو سمجھتے ہیں، بس کہ جو مانگا جب مانگا وہی مل جائے، اسی وقت مل جائے تو ہم کہتے ہیں جی قبول ہو گئی، اور اگر تاخیر ہو گئی ہم اللہ پاک معاف کرے اللہ تعالیٰ سے گلوں شکووں پر بھی اتر آتے ہیں۔ تو حضرات میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ہم نے اللہ پاک سے دعائیں کی، رو رو کر کی ہم نے اللہ پاک سے، اور محنت بھی پوری کی، ایک بات یاد رکھیے گا، اگر تو ہماری سوچ کے مطابق رزلٹ آ گیا تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے بہت اچھے طریقے سے، اگر سوچ کے خلاف آیا اور اچھے طریقے سے شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ سے گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہی ہے میں جو مانگ رہا تھا نا اس کو میں بہتر سمجھ رہا تھا، اب جو مجھے ملا ہے نا پوری محنت کر کے پوری دعا کر کے اب وہ ملا ہے جو واقعتاً میرے حق میں بہتر ہے۔ اللہ نے قرآن میں بات ارشاد فرمائی ہے آسان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، بعض اوقات کسی چیز کو تم ناپسند سمجھ رہے ہوتے ہو لیکن تمہارے حق میں وہ بہتر ہوتی ہے، کوئی کاروبار، کوئی رشتہ، کوئی نوکری، اور بعض اوقات آسان تو ابو شیئا فہو شر لکم، بعض اوقات تم کسی چیز کو بہت اچھا سمجھتے ہو لیکن اللہ جانتا ہے تمہارے حق میں اچھی نہیں ہے، وہ تمہارے حق میں بری ہے، اور تم بڑی کوشش سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں، بری ہے، اللہ جانتے ہیں۔ تو حضرات قبولیت کے 3 درجے ہیں، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، صرف چند دعائیں ایسی ہیں جن کو قبول نہیں کیا جاتا۔ نمبر 1، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے، کہ آدمی اللہ پاک سے دعائیں بھی مانگ رہا ہے اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ دعا جب اللہ سے مانگنی ہے تو توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورے بھروسے کے ساتھ کہ ملے گی اور انشاءاللہ ضرور ملے گی، پورے بھروسے اور توکل کے ساتھ۔ جس طرح آپ دیکھیں نا دنیا میں کوئی کہیں پر ملازمت کرتا ہے اور اس کو وہاں سے اگر ایڈوانس تنخواہ لینی پڑ جائے 1-2، وہ کیسے اس کو کہانیاں سناتا ہے، بعض اوقات وہ رو پڑتا ہے کہ سر آپ کو نہیں پتہ کتنی مجبوری ہے۔ دیکھیں نا ہم انسانوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو کیسے کیسے منہ بنا لیتے ہیں اور کیسی کیفیت طاری کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز، انکساری، آہ زاری اور گڑ گڑانا، وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی آرڈر لگا رہے۔ تو حضرات اللہ تعالیٰ سے دعا ایک تو ایسے مانگنا کہ عجز اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اور پورے یقین اور توکل اور بھروسے سے مانگنا کہ بھئی ملے گا اور ضرور ملے گا۔ مانگ کس سے رہے؟ تو اللہ خوش بھی ہو رہے ہیں، اور بندے کا توکل اور بھروسہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ مانگی جائے، آہوزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر کہ اللہ تو ہی دے گا، تیرے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ کہتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف کو آپ سب جانتے ہیں، ظالم بادشاہ تھا، کہتے ہیں کہ وہ طواف کر رہا تھا تو ایک نبی نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا تھا یا اللہ آنکھیں دے دے۔ حجاج ابن یوسف اس کے پاس گیا اور کان میں جا کے کہا آنا حجاج ابن یوسف، اتنا کہنا تھا وہ کانپ اٹھا، اس کو پتا تھا ظالم بادشاہ جس کو چاہتا ہے قتل کرتا ہے۔
نبینا ڈر گیا کہ مجھے نہ قتل کر دے کسی وجہ سے. اس نے کہا دیکھ میں حجاج ابن یوسف ہوں, میں نے طواف شروع کیا ہے, میرا طواف 7واں چکر ہونے سے پہلے تیری آنکھیں نہ آئی نا تیرا سر قلم کر دوں گا. وہ اللہ سے کہنے لگا یا اللہ میں تو تجھ سے آنکھیں مانگ رہا تھا, اب تو جان کا مسئلہ بن گیا, تیری مہربانی دے دے. یہ حجاج ہے, یہ میرا سر تن سے جدا کر دے گا یا اللہ. کہتے ہیں کہ ابھی اس کا 7واں چکر نہیں آیا تھا کہ اللہ پاک نے آنکھیں عطا کر دی. کسی نے کہا جا یہ ماجرا کیا؟ کہا کہ بیت اللہ میں کھڑا ہو کے غلاف پکڑ کے یہ توجہ کے بغیر دعائیں مانگے جا رہا تھا, توجہ ہی نہیں تھی. جب میں نے دھمکی لگائی, جان کی دھمکی لگی, پوری توجہ آ گئی. اب کیا ہوا؟ توجہ سے دعا مانگی, اللہ پاک نے قبول فرما لی. غافل دل کی دعا, دعا کے آداب ہیں, دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں, غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. پوری توجہ کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ قبول ہوگی. مانگ کس سے رہے؟ پوری دنیا کے, پورے جہان کے, پوری کائنات کے خالق اور مالک سے مانگ رہے ہیں, جس نے خود کہا ادعونی استجب لکم, مانگو عطا کروں گا مانگو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہے مانگو دوں گا اور ملتا وہ نظر نہیں آتا. یہ تو نہیں ہوگا. اللہ کہتے مجھ سے بڑا کوئی سچا نہیں. اور ہماری مغفرت یہ ہمیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں, یہ تو پورے سمندر جو اللہ کے خزانے. حضرات میں آپ کو ایک عجیب حدیث قدسی سناؤں. اللہ پاک فرماتے ہیں یا عبادی, اے میرے بندو, لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم, تم سارے کے سارے جن و انس پہلے کے بعد کے قیامت تک کے لیے قاموا فی صعید واحد, ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ, فاسألونی, مجھ سے مانگنا شروع کرو, آتیت کل انسان مسئلتہ, ہر انسان کو اس کی چاہتوں کو, تمناؤں کو, آرزوؤں کو دیتا چلا جاؤں. مجھ سے مانگے یا اللہ, کیا مانگے؟ جو دل میں آئے مانگو. یا اللہ کس زبان میں؟ اللہ کہتے جس زبان میں چاہو مانگو. یا اللہ آہستہ کے بلند آواز سے. اللہ کہتے جیسے چاہو مانگو, میں تم سب کو سب کچھ عطا کر بھی دوں. مانا کہ ذالک مما عندی, میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی. الا کما ینقص المخیط اذا دخل البحر, جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالو, اس کے سوراخ میں جو پانی آیا, سمندر میں اتنی کمی تو واقع ہوئی نا. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی, سب کو سب کچھ عطا کر کے. اس ذات سے مانگنا ہے جس کے خزانے ہیں, جس نے حکم کیا ہے, جس کو فرق کوئی نہیں پڑتا, سب کو سب کچھ دے کر بھی. تو حضرات پہلا ادب کی کوشش کر کے متوجہ دل کے ساتھ, عجز و انکساری, آہوزاری, گریہ و زاری کے ساتھ. اور حضرات دوسری دعا جس کے بارے میں ہماری رہنمائی ہے جو قبول نہیں ہوتی, وہ کیا ہے؟ جب بندہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے جی میں تو مانگتا رہتا ہوں, اللہ میری سنتا ہی نہیں. یہ نہیں کہہ سکتے. یہ کئی ساری روایات میں بات آئی ہے. جب بندہ یہ کہتا ہے نا, اللہ پاک فرماتے ٹھیک ہے بس اس کو چھوڑو. ہم جلد باز ہیں, لیکن بھائی سیکھیں بھی تو صحیح, سیکھیں کہ ہمارا مذہب کہاں پر کیا رہنمائی کرتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں کیسی کیسی بلائیں ٹل رہی ہیں دعاؤں سے, پتہ نہیں کہاں کہاں مرتبے اللہ پاک عطا کر رہے ہیں آخرت کے, اور پتہ نہیں یہ بندہ اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے مانگتا ہوا. اللہ کہتے ہیں اب اس کو مانگنے دو. ہم مانگتے گئے, اللہ کہتے ہیں اب اس کو مانگنے دو. جلد باز ایک ہے غافل اور ایک ہے جلد باز. اللہ کو جب بندہ یہ کہتا ہے نا لو جی میں تو مانگتے ہی جا رہا ہوں اور اللہ پاک میری نہیں سن رہے, اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو. اور حضرات تیسرا بندہ جس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے, وہ ہے جو گناہوں کی دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے, اس کے بچے کو جو جاب ملی ہے وہ ختم ہو جائے, یا اللہ اس کو جو مکان ملا ہے اس میں نقصان. مطلب لوگوں کی برائیاں اور ان کے نقصانات مانگنا, یہ دعائیں نہیں قبول کرتے اللہ. اس کی بنیاد تو حسد ہے, جلن ہے. یہ نہیں مانگ سکتے اللہ سے کہ فلاں کا نقصان ہو جائے. حضرات اب اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اللہ تو یہ کہتے ہیں جب مانگو گے میں عطا کر دوں گا. حضرات آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور سمجھدار ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہمیں حکم تو یہ ہے ہر کام اللہ پاک سے کہو,
ہر چیز اللہ سے عرض کرو کہ یا اللہ یہ چاہیے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا گیا ہے کہ جو بھی کام کرنے لوگوں بس دل کی طرف متوجہ ہو کہ کہہ دو کہ یا اللہ اس کام میں مدد کر دینا, اللہ خوش ہو جاتا ہے. اتنی سی بات ہے, اللہ خوش. جیسے بڑے ہوتے ہیں نا, بندہ مشورہ لے لے, بابا جی یہ بتاؤ, ابا جی یہ بتاؤ, دادا جی کہتے پتر بس میں راضی ہاں کر. انہوں نے کیا کہنا ہے, اتنی بات سے وہ راضی. اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز مجھ سے مانگو. اللہ پاک سے ہر چیز ہمیں مانگنے کا حکم ہے. اللہ پاک نے کہا کہ مجھ سے ہر چیز اللہ پاک سے عرض کی جائے. حضرات ہر وقت جو بھی دعا مانگی جائے, خاص کر کیفیات ہوتی ہیں دعاؤں کی, وہ کیفیت بعض اوقات انسان کی جا رہا ہوتا ہے اس وقت بن جاتی ہے کہ اللہ کی طرف توجہ لگ گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بعض اوقات سفر میں بن جاتی ہے, بعض اوقات آدمی سو کے اٹھتا ہے اس وقت بن گئی. سوتے ہوئے جب کیفیت بن جائے فوراً مانگنا شروع کر دو. دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے, لیکن کچھ اوقات جگہ خاص ہیں وہاں پر دعا ضرور قبول ہوتی ہے. وہ کون سے اوقات ہیں؟ نمبر 1, فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا بتایا گیا. ان اوقات میں سے ایک وقت ہے اذان اور تکبیر کے درمیان جو وقفہ ہے. اس وقت جو دعائیں مانگی جائیں اللہ ان کو قبول فرماتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جب امام جمعہ پڑھاتا ہے تو وہ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے. یہ جو وقت ہے درمیان والا, دل میں دعائیں کی جائیں, ان پر بھی قبولیت کا وعدہ ہے. حضرات اسی طرح جب انسان رات کو وضو کر کے سوئے اور رات کے کسی پہر آنکھ کھل جائے کسی بھی وجہ سے, جو دعا مانگی جائے اللہ پاک اس کو بھی قبول کرتے ہیں. جب بارش کا آغاز, بارش شروع ہو رہی ہوتی ہے, جو دعا مانگی جائے اللہ پاک اس کو قبول کرتے ہیں. اور حضرات جیسے آج جمعۃ المبارک کا دن ہے, جمعۃ المبارک کے بارے میں آتا ہے حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے؟ مغرب سے کچھ پہلے. حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ بھی جب یہ وقت آ جائے میں کسی بھی کام میں مصروف ہوں, مجھے بتا دینا ہے کہ قبولیت کی گھڑی یہی ہے جس میں اللہ دعائیں سنتے ہیں. اپنے آپ کو فارغ کرنا دعاؤں کے لیے, اللہ سے مانگنے کے لیے. آدمی جتنا مانگتا چلا جاتا ہے اللہ اتنا ہی خوش ہوتے چلے جاتے ہیں. اور حضرات ان کے علاوہ آپ کو پتہ ہے جب بندہ جاتا ہے حرمین شریفین کے سفر پر, دعا کریں اللہ ہم سب کو بارہا صحت سلامتی تندرستی والا اپنے گھر والے دوست احباب سمیت 12 سفر کی توفیق عطا فرمائے. وہاں پر جیسے ہی بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. آدمی زمزم پیتا ہے دعا قبول ہوتی ہیں, ملتزم کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں, صفا مروہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہاں پر تو کئی مقامات ہیں جہاں پر دعائیں, تو ان اوقات میں بھی گڑ گڑا کر, اور روزے دار کی دعا, یہ اوقات ہیں خاص کہ جن اوقات میں اللہ پاک اپنے بندے کو خاص طور پر نوازنا چاہتے ہیں. حضرات یقین کریں ہم تو اللہ پاک سے مانگتے نہیں, وگرنہ ایسی ایسی دعائیں ایسی ایسی باتیں مستند مضبوط کتابوں میں ملتی ہیں. ہم جیسے گناہ گاروں کو تو یقین بھی نہیں آتا جلدی سے. کہتے ہیں کہ ایک صحابی سفر کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, ان کے گدھا فوت ہو گیا. ساتھیوں نے کہا کہ سامان ادھر رکھ لو, کہا کہ نہیں تم جاؤ میں آتا ہوں. کہتے ہیں اللہ پاک سے دعا کی, یا اللہ موت و یاد تیرے قبضے میں سفر میں ہوں, یا اللہ تو نے اس کو موت دی ہے, اگر زندہ کر دیں. کیسا تعلق تھا یا کیسی دعا مانگی, اللہ پاک نے زندہ کر دیا. ایک صحابی ہے, زمین ہے وہاں پر پانی نہیں ہے, تو دعا کی یا اللہ پانی پیدا کر دے. اپنے غلام کو کام مسلح اٹھایا, یہاں سے کھدائی کرو, اللہ پاک نے پانی عطا کر دیا. اور عجیب واقعہ بتاؤں, ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہ, ان کے بیٹے کا انتقال ہوا چھوٹی عمر میں. مشرکین مکہ نے کہنا شروع کر دیا, کافروں نے کہنا شروع کر دیا کہ تیرا بچہ اس لیے مرا ہے کہ تو مسلمان ہو گئی ہے, ہمارے بتوں نے یہ کیا ہے. اب اس کو غیرت آئی, اللہ سے کہا یا اللہ موت و یاد تیرے قبضے میں, بت کچھ نہیں کر سکتے. یا اللہ اگر تو اس بچے کو زندہ کر دیں, تو فعال لما یرید ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے. کیسا تعلق تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ پاک نے اس مرے ہوئے بچے کو زندہ کر دیا.
اور نبی علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ تو حضرات اللہ پاک نے ہمیں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے میں کہاں ہوں، ان کو کہنا میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارتے میرے بندے میں ان کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ اور دوسری جگہ پر کیا ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ہمارا رب کہتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ حضرات یقین کریں ہم دعائیں مانگتے ہی نہیں ہیں۔ دعاؤں کی جب بات آتی ہے نا تو غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ، جیسے انسان کوئی لسٹ پڑھ رہا ہو، کوئی آرڈر لگا رہا ہو، اس طرح نہیں ہے۔ جب ہمارا انتقال ہوگا پھر اندازہ ہوگا او ہو ہم دعاؤں کے ذریعے کس کس سطح پر اللہ تعالیٰ سے انعامات لے سکتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو کامل ایمان بھی اور آقا کریم علیہ السلام کی کامل محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پیارے مولا کریم محض آپ کا فضل ہوا کہ آپ نے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد کچھ وقت کے لیے پیارے مولا آپ نے قرآن مجید کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پیارے مولا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پیارے مولا محض آپ کی عطا کردہ ہمت طاقت توفیق کے ساتھ ہوا، اے اللہ شرف قبولیت بھی عطا فرما دے۔ اے پیارے مولا کریم اس بابرکت محفل میں آنے کی وجہ سے ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے وذات جو گناہوں کے معاف کرنے کو پسند کرتی ہے، پیارے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے پیارے مولا سیاہ کار ہیں لیکن اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارا اعتقاد اور یقین ہے کہ تو ہی معاف کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ اور اللہ تو اس بات سے خوش ہوتا ہے پیارے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنی زندگی باقی ہے فرما برداری کی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پیارے مولا تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ اللہ جن دوستوں نے کہا یا جو دوست ہمارے بیمار ہیں خاص طور پہ انہیں اللہ کریم شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم جتنے بھی ایمان والے پوری دنیا کے اندر جہاں بھی آباد ہیں تمام کے مال جان عزت آبرو ایمان اولاد کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ کریم مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، ظالموں کو ہدایت عطا فرما دے۔ پیارے مولا کریم جتنے ایمان والے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں خاص طور پہ ہمارے والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، دوست احباب رشتہ داروں میں سے، محلے داروں میں سے، اللہ ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ جاتے ہوئے ہمیں بھی کلمے کی توفیق عطا فرما دے۔ پیارے مولا کریم جتنے بھی لوگ اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں نیک تندرست اولادیں عطا فرما دے۔ اللہ جن کے پاس اولاد ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ پیارے مولا ان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ جتنے والدین اولاد کے رشتوں میں تاخیر کی وجہ سے پریشان گئے اچھے برکت والے جوڑ کے جلد رشتے عطا فرما دے۔ پیارے مولا کریم عالم اسلام کی خیر فرما دے، ملک پاکستان کی خیر فرما دے۔ پیارے مولا جہاں کہیں اچھے کام ہو رہے ہیں دن دگنی رات چگنی ترقی اور برکت عطا فرما دے، اس ادارے میں برکت عطا فرما دے۔ جتنے بھی اے اللہ کریم لوگ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں ان تمام کو دنیا آخرت کی خوشیاں اور عزتیں عطا فرما دیں۔ جو اس کے سرپرست ہیں قاری اسلم صاحب اللہ ان کی والدوں کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ پھر مولا حاضرین میں سے یہ تیرے جو بندے آئے بیٹھے ہیں سفید ریش بھی ہیں نوجوان بھی ہیں پھر مولا ان کا آنا قبول فرما لے۔ اے اللہ کی مصباح برکت محفل کے طفیل پھر مولا ان کے گھروں میں برکتیں رحمتیں وسعتیں خیریت شفائیں عافیت عطا فرما دیں۔ اللہ ان کے گھروں کو نا اتفاقی سے پاک فرما دیں، نا چاکی لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما دیں، آفات و بلیات اور بیماریوں سے محفوظ فرما دیں۔ پھر مولا اس مدرسہ عدن فاطمہ کی تمام ضروریات کو اے اللہ کریم تمام کی تمام حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دیں۔ حاجی افضل صاحب ان کے بیٹے ان کی اہلیہ جتنی محنت کر رہی ہیں اپنے شایان نشان ان کو بہترین بدلہ عطا فرما دیں۔ اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو وافر حلال رزق عطا فرما دیں، دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیں۔ اللہ جو مانگا یہ بھی عطا فرما دیں، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چراتر کے نور کے طفیل وہ بھی عطا فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ